ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رجیم چینج چاہتے ہیں۔ رجیم چینج کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی اگر جو خامنائی صاحب کے بیٹے ہیں، اگر مجتبیٰ صاحب وہ آتے ہیں تو وہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں، اور ان کے لیے قابل قبول وہی ہوگا یعنی جو ان کا پسندیدہ چہرہ ہوگا، اور جب ظاہر ہے پسندیدہ چہرہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کی وہ پالیسیاں جو پہلے سے جاری تھی وہ تبدیل ہو جائیں گی، اور ایران کا کریکٹر بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اور اسرائیل اور اگر امریکہ کی پالیسیاں دیکھی جائیں تو حماس کے معاملے میں اور حزب اللہ کے معاملے میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ جو بھی ان کی پسند کا لیڈر نہیں ہوتا تھا اس کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے اور اس کو ختم کر دیتے تھے۔ اور جو ایران کی صورتحال ہے، باوجود وہ مزاحمت کی شاندار مثال پیش کر رہے ہیں، قربانیاں لازوال ہیں ان کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے لگتا ہے کہ ان کا ڈیفنس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آئی اے اور دوسرے جو چیزیں ہیں جدید، اس کی وجہ سے وہ ایران میں جہاں چاہتے ہیں ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اور جس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ اگر وہ اگلی قیادت کو بھی نشانہ بنائیں۔ یہ بہرحال سیڈ یہ ہوگا کہ اب جو سارا مڈل ایسٹ ہے وہ پرو امریکہ ہوگا، اور ایران ایک واحد طاقت تھی جو ایک بیلنس کر رہا تھا اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ کو۔ لیکن اگر فرض کریں ایران کی یہ صورتحال چینج ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عرب ایک بڑی طاقت ہے، اور اس نے بڑی عقل مندی سے، بڑی دانش مندی سے اس معاملے میں انوالو نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنی طاقت کو بچا کے رکھا ہے۔ دوسری بڑی طاقت یو اے ای ہے۔ ماضی میں تو یو اے ای اور سعودی عرب کے مفادات بھی ایک تھے اور پالیسیاں بھی ایک ہوتی تھیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اگلا جو سینیریو ہے اس میں یوں لگتا ہے، ویسے تو جارڈن کے پاس بھی ڈیفنس کی طاقت ہے، لیکن جارڈن عام طور پر جو امریکن پالیسیز ہیں اس سے انحراف نہیں کرتا۔ اگر کسی میں تھوڑی بہت کھڑا ہونے کی سکت ہے تو وہ شاید پھر بھی سعودی عرب ہوگا، کیونکہ وہ گارڈین آف دی ٹو حرمز ہیں، اور دوسری ان کے اندر ایک اسلامی طاقت بھی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اگرچہ ایران جو ہے وہ اگر نہ کھڑا ہو سکا بدقسمتی سے، تو پھر جو ایک نئی طاقت جو جنم دے گی وہ سعودی عرب ہوگا، اگرچہ وہ بھی اینٹی اسرائیل یا اینٹی امریکہ تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم وہ اتنا پرو امریکہ یا اتنا پرو اسرائیل نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے اس کو فالو کرنا۔